یہ سورہ فجر جو ہے وہ بھی جیسے کہ ہم اس سے پہلے آیت پڑھتے رہے، صورتیں پڑھتے رہے ہیں، اس کے اندر جو ہے وہ دو چیزوں کے اوپر بڑے زبردست قسم کا زور ہے، ایک آخرت کے اوپر اور ایک اس بات پہ کہ تمہیں دوبارہ اٹھایا جائے گا آخرت کے اندر اور حساب و کتاب ہوگا اور جزا و سزا ہوگی۔ تو اس کے اوپر جو ہے نا وہ یہ آیت جو ہے اس کے اندر بھی جو ہے پھر اللہ تعالیٰ جو ہے اپنے نظام کے اندر جو بھی تبدیلی آئی ہے، جو بھی تخلیق کی ہے اور جو بھی معاملات ہو چکے ہیں پہلے، یہ تو یعنی عرب کی تاریخ جو تھی اس کے اندر یہ تمام لوگوں کے حالات تو ابھی بھی تاریخ کے اندر لکھے ہوئے نا۔ اور ایک بات عرب والوں کے اندر خاص جو اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے وہ یہ ہے کہ ان کا حافظہ جو ہے بڑا مضبوط ہے۔ عربی جو ہے نا وہ لوگ جو ہیں ان کی یادداشت بڑی مضبوط ہے، تو ان کو جو پرانے واقعات ہیں اگر ان کو کوئی تاریخی کتابیں نہ ملیں تو بھی لوگ جو ہیں نسل در نسل جو ہے نا وہ واقعات بیان کرتے چلے جاتے ہیں۔ تو جو موجودہ نسل ہے اس نے اپنے پرانے والوں سے اور پھر وہ جو نسل ہے اس نے پرانے والوں سے تو وہ سیکھی۔ تو تعلیم تو اتنا زیادہ وہاں پر رواج نہیں تھا عرب کے اندر، لیکن یہ ایک رواج تھا کہ وہ جو تاریخ ہے وہ زبانی جو ہے وہ یعنی سینہ بہ سینہ چلتی رہتی تھی۔ تو اسی طریقے سے جب اللہ کے یعنی اللہ تعالیٰ نے اس میں جو بیان کیے نا معاملات، تو وہ سارے عرب والوں کو پتہ تھے اور اس کے لیے کوئی انکار نہیں کر سکتا تھا کہ نہیں بھئی یہ تو ہم نے خود اپنے والد سے سنا ہے، ہم نے اپنے دادا سے سنا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور یہ ایک نظام آپ نے دیکھا اس سپارے کے اندر کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی تخلیق جو ہے اس میں ہر چیز کی قسم کھائی ہے، کسی نہ کسی چیز کی قسم کھائی ہے۔ والفجر، جب صبح ہوتی ہے فجر تو اس وقت جو ہے وہ ایک بڑا عجیب قسم کا نظام ہوتا ہے۔ تہجد کا وقت جو ہے وہ ختم ہوتا ہے اور فجر کا وقت شروع ہوتا ہے۔ اس وقت کی قسم کھائی ہے اللہ تعالیٰ نے کہ جس وقت رات اور دن جو ہیں وہ ایک دوسرے سے الگ ہو رہے ہوتے ہیں، ان کی جدائی ہو رہی ہوتی ہے۔ فجر کی قسم ولیال عشر، اور 10 راتوں کی قسم۔ عشرہ جو ہے اس کو کہتے ہیں 10 کی گنتی جو ہے اس کو عشرہ کہتے ہیں۔ جیسے رمضانوں کے اندر ہم کہتے ہیں پہلا عشرہ، دوسرا عشرہ، تیسرا عشرہ، اسی طریقے سے وہ 10 راتوں کی قسم کھائی ہے اللہ تعالیٰ نے۔ اور اس کے لیے جو ہے اجتماعی طور پر یہی خیال ہے کہ وہ یہ جو اپنے بقرعید کی جو ہے ذیقعد کی جو 10 راتیں ہیں ان کے متعلق اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔ اب اس کے اندر جو ہے نا وہ رمضان کے اندر ایک رات ہے جو لیلۃ القدر جو رکھی ہے اللہ تعالیٰ نے، ایک رات ہے، لیکن یہاں پر 10 راتیں مسلسل۔ اور اس کے اندر کیا ہے؟ اس کے اندر جفت ہے، اس کے اندر جو ہے وہ طاق ہے، لیکن اس کے اندر جفت بھی شامل ہے، طاق بھی شامل ہے۔ وہ جو آخری عشرہ رکھ رہا ہے اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے جو یہ رکھی ہے لیلۃ القدر، وہ طاق راتوں کے اندر رکھی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ بھئی طاق راتوں کے اندر اس کو تلاش کرو، لیکن یہ جو ہے اس کے اندر جفت راتیں بھی شامل ہیں اور طاق راتیں بھی شامل ہیں۔ تو یہ زیادہ فضیلت والا جو ہے عشرہ ہے اور جس کی قسم اللہ تعالیٰ نے یہاں پر کھائی ہے۔ والشفع والوتر، وہ جفت اور طاق دونوں جو ہے راتیں دونوں قسم کی۔ واللیل اذا یسر، اور جب رات واپسی میں ہو، اپنی جا رہی ہو، یہاں پر شروع کیا فجر سے اور یہاں پر ختم کیا رات جانے سے، اس کے درمیان میں جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ 2 چیزوں کا اور تذکرہ فرمایا ان راتوں کا۔ رات اس کو جس انداز میں پیش کیا گیا ہے یہاں پر، وہ میں کہتا ہوں کہ دنیا کا کوئی بھی علم ایسا نہیں ہے جس کو اتنے اچھے انداز میں کسی نے پیش کیا ہو جتنے اچھے انداز میں اللہ تعالیٰ نے یہاں پر پیش کیا کہ رات وہ جب اپنے آخری سانسیں لے رہی ہو، جب روانگی ہو اس کی، جب جا رہی ہو، یعنی اس کے بعد ایک دم سے نہیں بلکہ آہستہ آہستہ جا رہی ہوتی ہے۔ کیسے ہوتا ہے کہ آہستہ آہستہ جو ہے روشنی پھیلتی جا رہی ہوتی ہے اور روشنی جو ہے اندھیرے کے اوپر قابض ہوتی جا رہی ہے۔ حل فی ذالک قسم لذی حجر، کیا اہل علم جو ہیں، عقل مند لوگ جو ہیں، ان کے لیے جو ہے اس میں کوئی قسم کھانے کی ضرورت ہے کہ یہ چیزیں صبح سے شام تک دیکھتے نہیں ہیں کیا؟ وہ روزانہ دیکھتے ہیں وہ ان چیزوں کو اور ان چیزوں کا مشاہدہ کرتے ہیں۔ تو اب یہ کیسے کہا جا سکتا ہے کہ یہ چیزیں خود بخود ہو جاتی ہیں؟ یہ نہیں ہو سکتا۔ جیسے یہ کہتے ہیں نا کہ بھئی یہ تو نظام دنیا کا چل رہا ہے خود بخود، نہیں ایسا نہیں ہو سکتا۔ ایک مقررہ وقت کے اوپر جو ہے نا وہ یہ تبدیلی ہونا،
پھر اس کے بعد آپ یہ دیکھیں کہ جب فجر ہو رہی ہے دسمبر میں اور ایک فجر ہو رہی ہے جون کے اندر، جولائی کے اندر، کتنا فرق ہے نا، ٹائم کا فرق ہے. اس وقت جو ہے وہ یہاں پر یعنی رات چل رہی ہوتی ہے، جس وقت وہ فجر ہو رہی ہوتی ہے وہاں پر گھنٹوں کا فرق ہے، 2.5 گھنٹے کا 1.5 گھنٹے کا فرق. تو یہ کیسے نظام؟ اور کبھی ایسا نہیں ہوا کہ سردیوں کے اندر جو ہے نا وہ فجر اس وقت ہو گئی ہو جو گرمیوں کا ٹائم ہے. ایک ایک منٹ کے ساتھ ساتھ جو ہے نا وہ وقت بدلتا جا رہا ہے. کتنا زبردست قسم کا نظام ہے کہ یہ ایک ایک منٹ کے ساتھ جو ہے نا وقت بدلتا جاتا ہے. 1 منٹ بڑھا تو پھر اس کے حساب سے جو ہے اس کا امپیکٹ بھی پڑ رہا ہے وہاں پر. 1 منٹ کم ہوا تو اس کا امپیکٹ بھی پڑ رہا ہے. ابھی آپ نے دیکھا کہ یہ اسی دوران کے اندر جو ہے نا وہ کتنا ٹائم میں تبدیلی آ گئی. آدھا گھنٹہ جو ہے نماز کا جو ہے وہ فرق ہو گیا، لیکن آپ کو احساس نہیں ہو رہا. وہی دیکھو سورج کس وقت غروب ہو رہا ہے، جیسے غروب ہوتا تھا ویسے ہی ہو رہا ہے، لیکن آدھے گھنٹے بعد، پہلے آدھے گھنٹے پہلے. تو یہ اللہ تعالیٰ جو ہے اس نظام کو دونوں کو پیش کر کے کہہ رہا ہے کہ تیری سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ نظام کیسے چل رہا ہے، یہ کوئی چلانے والا ہے، ایسے نہیں چل رہا ہے. الم تری کیف فعل ربک بعاد. پھر اللہ تعالیٰ جو ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ دیکھ بھائی، یہ نظام کو دیکھنے کے بعد بھی اگر تیری سمجھ میں نہیں آتی بات نا، تو پھر اس کے بعد تو یہ تاریخ اٹھا کے دیکھ لے، اپنے باپ سے پوچھ لے، اپنے دادا سے پوچھ لے کہ اللہ نے جو ہے وہ قوم عاد کے ساتھ کیا کیا. اس کا جو حشر کیا اللہ تعالیٰ نے، اس کے اوپر جو عذاب نازل کیا، اس کی جو کنڈیشن ہوئی، وہ تجھے دادا بھی بتائے گا، تیرا باپ بھی بتائے گا کہ ان کے ساتھ کیا ہوا. ارم ذات العماد، یہ جو ہے قوم عاد جو تھی اس کے اندر قبیلے تھے. اور قوم کے اندر قبیلے ہوتے ہیں، جیسے بنی اسرائیل کے اندر 12 قبیلے تھے اور وہ اپنے اپنے جو ہے اس کے حساب سے ہوتے تھے. اسی طریقے سے عرب کے اندر بھی قبیلے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ کسی ایک قبیلے سے تعلق رکھتے تھے، دوسرے اصحابہ اکرام کسی دوسرے قبیلے سے تعلق رکھتے تھے. تو یہاں پر جو ہے وہ ایک قبیلہ ہے عاد کا، ارم. اس کے اندر جو تھی، اس قبیلے کے اندر اتنے طویل القامت لوگ ہوتے تھے کہ ان کو ستونوں کی طرح سے کہا جاتا تھا. اور وہ جو ہے نا وہ ان کا صورتحال یہ تھی کہ طاقت اللہ تعالیٰ نے ان کو ایسی دی تھی کہ وہ زمین کے اوپر اگر پیر مارتے تھے نا زمین کے اندر گھس جاتا تھا پیر. کھجور کا درخت جو سب سے زیادہ مضبوط ہوتا ہے اس کو وہ ایسے پکڑ کے ہلا کے اور نکال دیتے تھے جڑوں سمیت. تو اتنی طاقت اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر دی تھی ان لوگوں کے اندر کہ وہ زمین کے اوپر جو ہے نا وہ یہ کہتے تھے کہ ہم سے زیادہ کوئی طاقتور ہے گا. وہ باقاعدہ کلیم کرتے تھے کہ کیا ہمارے سے زیادہ طاقتور زمین کے اوپر ہے؟ تو اللہ تعالیٰ قرآن کے اندر فرماتے ہیں ہاں، وہ جس نے تمہیں تخلیق کیا، جس نے تمہیں پیدا کیا، وہ تم سے زیادہ طاقتور ہے. تو یہاں پر یہ قوم ارم جو تھی اس کے لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ نے ان کے ساتھ کیسا کیا. اتنے طاقتور اور اتنے مضبوط جو لے تھے، التی لم یخلق مثلها فی البلاد. اور وہ جو لوگ تھے ان کے جیسے لوگوں کو دوبارہ جو ہے وہ کہیں زمین کے اوپر کہیں کسی شہر کے اندر آباد نہیں کیا اللہ تعالیٰ نے. وہ نسل جو ہے نا اس کی پوری ختم کر دی. وہ طویل القامت لوگ، وہ طاقتور لوگ جو ہے نا، پھر اس کے بعد پورے ان کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا. پھر اس کے بعد کہیں دنیا کے اندر اس لیول کے، اس اسٹیٹس کے لوگ نہیں ملے. وہ سمود، اور سمود جو تھی یہ بھی ایک قبیلہ تھا. اور اس کا کیا صورتحال تھی کہ جب انہوں نے یہ دیکھا کہ ہوا جو ہے وہ اتنی پریشر سے چلتی ہے کہ وہ جو ہے وہ انسانوں کو، یہ قوم عاد جو تھی اس کا اللہ تعالیٰ نے کیا حشر کیا تھا کہ 7 دن کے لیے، 7 راتوں اور 6 دن کے لیے ان کے اوپر ہوا بھیجی تھی، ہوا کا طوفان. اور وہ ایسا طوفان تھا کہ جس کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ لوگ جو ہے وہ ایسے جو ہے اڑتے پھر رہے تھے جیسے کھجور کے سوکھے ہوئے تنے ہوتے. جب بہت تیز ہوا چلتی ہے تو یہ جتنی بھی خش و خاش ہوتی ہے وہ کیسے اڑتی ہے، اس کی کوئی طاقت نہیں ہوتی کہ وہ کہیں رک جائے. اسی طریقے سے تنے، جو مضبوط تنے جو ہیں وہ بھی ایسے، انسان ایسے اڑ رہے تھے کہ جیسے تنے ہوں مضبوط. اور کوئی ادھر سے جا کے ٹکرایا، کوئی ادھر سے جا کے ٹکرایا. تو اس طریقے سے ان کو پورے جتنے بھی لوگ تھے سب وہ جو ہیں ان کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا، نیست و نابود کر دیا اللہ تعالیٰ. تو 7 دن اور 6 راتیں، یا 7 راتیں اور 6 دن کچھ اس قسم کا تھا پورا، یعنی 1 ہفتہ جو ہے نا وہ مسلسل ان کے اوپر یہ ہوا آتی رہی. تو اس طریقے سے اس قوم کو تباہ کیا تھا ارم کی. اب جب اس کو یہ دیکھا تو انہوں نے، تو پھر اس کے بعد انہوں نے کہا کہ اچھا پھر ہم پہاڑوں کے اندر جو ہے نا گھر بنا لیتے ہیں، پھر کیسے ہوا ہمارا بگاڑے گی، کوئی پہاڑ کو تو نہیں اڑا سکتی ہوا. تو انہوں نے کیا کیا، پہاڑوں کے اندر یعنی اس کو تراش کے
اور اندر ایسے محل بنا لیے، ابھی بھی جو ہے موجود تاریخ کے اندر، آپ دیکھیں جا کے وہاں پر تو ان کو باقاعدہ آپ اپنی آنکھوں سے دیکھ سکتے ہیں، اس کے اندر باقاعدہ انہوں نے رہنے سہنے کا نظام پورا کا پورا بنایا ہوتا ہے اس کے اندر، پہاڑ کے اندر. اس کو آپ کیسے خراب کرو گے، اس کو کیسے توڑو گے؟ لیکن پھر جب اللہ کا عذاب آتا ہے تو وہ تو کہیں پر بھی نہیں چھوڑتا. تو اس نے جو ہے ان لوگوں کو بھی پھر اللہ تعالیٰ جو ہے اس کی سمود کی بتاتے ہیں کہ اس نے جو ہے پہاڑوں کے اندر، پتھروں کے اندر جو ہے کھود کر گھر بنا لیے تھے، تراش کے گھر بنا لیے تھے، لیکن ہم نے پھر اس کو بھی تباہ کر دیا. وہ فرعون، اور جو فرعون تھا یہ تو یعنی تاریخ کا سب سے مشہور نام ہے فرعون تو. اور یہ فرعون جو ہے کسی ایک آدمی کا نام نہیں ہے. فرعون جو ہے وہ وہاں پر جو بادشاہ ہوتا تھا مصر کا، اس کا نام فرعون ہوتا تھا. تو یہ موسیٰ علیہ السلام جو تھے نا، وہ آپ نے سنا ہوگا کہ موسیٰ علیہ السلام، اور یہ قرآن کے اندر بھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے تمہاری ماں جو ہے اس کو الہام کیا کہ تم اس بچے کو جو ہے ایک ٹوکری میں رکھ کے اور دریا کے اندر ڈال دو، سمندر یعنی دریا کے کنارے پہ جا کے اس کو دریا کے اندر ڈال دو، پھر اس کے بعد ہم جانے. اور ہم نے کہا اور تمہیں اگر اس سے محبت ہے تو ہم تمہیں دوبارہ ملوائیں گے اس سے. تو انہوں نے جو ہے وہ جا کے اس کو ڈال دیا، اور پھر وہ بہتا ہوا جو ہے وہ فرعون کے گھر میں چلا گیا. اور جس فرعون نے اسے اپنا بیٹا بنایا تھا، جس فرعون کے پاس گیا تھا، جب دوبارہ فرعون یعنی آئے ہیں موسیٰ علیہ السلام، جب واپس آئے ہیں فرعون کے دربار کے اندر، تو اس کے وہ بچہ تھا جو ان کے سامنے پیدا ہوا تھا. یعنی جس وقت موسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ فرعون کے محل کے اندر آئے ہیں بہتے ہوئے، اس وقت وہ اولاد نہیں تھی ان کی. تو ان کی بیوی نے یہی کہا تھا کہ بھئی ایسا ہے نا کہ یہ بچہ بڑا خوبصورت سا ہے، اس کو ہم اپنا بچہ بنا لیں گے، اپنا بیٹا بنا لیں گے. تو پھر اس کے بعد کیا ہوا کہ اس کو دودھ پلانے کے لیے، اب دودھ پلانے کے لیے اعلان کیا کہ بھئی آئے کوئی دودھ پلانے. تو بہت ساری عورتیں آئیں، لیکن وہ کسی کا دودھ ہی قبول نہیں کرا بچہ. پھر اس کے بعد ان کی والدہ آئیں، اس کا دودھ اس نے پینا شروع کر دیا. تو جیسا اللہ نے وعدہ کیا تھا کہ ہم تجھے پھر ملوائیں گے اس سے، تو ملوا دیا. تو اس کی یعنی جتنا بھی اس کا وقت تھا وہ دودھ پلانے کا، وہ اس کی ماں جو ہے اس کے پاس روزانہ آ کے دودھ پلاتی تھی. تو اللہ نے اس کی ماں کی بھی سرپرستی رکھی اس کی. اب اس وقت فرعون کی اولاد نہیں تھی، لیکن بعد میں موسیٰ علیہ السلام کو اپنا بیٹا بنا لینے کے بعد اس کی اولاد ہو گئی. تو بڑا فرعون جو تھا نا، اس سے پہلے والا جس نے موسیٰ علیہ السلام کو بیٹا بنایا تھا، وہ تو مر چکا تھا. پھر جب اس کے اندر قرآن کے اندر ہو جاتی ہے نا ایک باقاعدہ تقریر ہو رہی ہے، اور جس وقت موسیٰ علیہ السلام آ کے اور اللہ تعالیٰ کا حکم آتا ہے ان کو کہ بھئی جاؤ موسیٰ کو تم جا کے تبلیغ کرو. تو اس کے اندر جس وقت وہ آتے ہیں تو وہ اس وقت وہ ہوتا ہے کہ جو ان کا اس کے سامنے پیدا ہوا تھا یا ان کا بھائی تھا ایک طریقے سے. تو یہ فرعون تو نام ہوتا تھا اس کا، جو بادشاہ تھا اس وقت اس کا نام فرعون تھا، وہ بادشاہ تھا. تو وہ اس میں قرآن کے اندر ایک آیت ہے نا باقاعدہ اس کے نام سے، مومن، سورہ مومن کے نام سے ہے نا. ایک تو ہے مومنون، ایک تو ہے سورہ مومن، جس کے اندر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے جب موسیٰ علیہ السلام کو حکم کیا تھا کہ جاؤ اس کو فرعون کو تبلیغ کرو، اور اگر وہ ایمان لے آتا ہے تو جس وقت آپ آئے تھے دربار کے اندر آپ نے آ کے یعنی تبلیغ کی تھی، اس وقت کا واقعہ اس میں بیان ہوا. اس کے اندر یہ ساری چیزیں. الذین طغوا فی البلاد، یہ فرعون جو تھا اس کا تو میں نے یعنی آپ کو بتایا تھا کہ بھئی یہ اس کو کہتے تھے میخوں والا. تو میخوں والا اس لیے کہتے ہیں، میخ کہتے ہیں کیل کو، اور میخوں والا اس لیے کہتے تھے کہ اس کے لشکر جو ہے اتنے زبردست قسم کے ہوتے تھے. اور جب آدمی کے پاس طاقت ہوتی ہے نا تو وہ یہ کہتا ہے کہ پھر میرا مقابلہ کون کر سکتا ہے. اس کے دماغ کے اندر یہ بیٹھی ہوتی ہے نا کہ میرا مقابلہ کون کر سکتا ہے. تو پھر اس کے بعد جو ہے وہ جب اس کے لشکر کہیں پہنچتے تھے تو وہ خیمے لگاتے تھے، اور خیمے لگاتے تھے تو وہ میخیں زمین کے اندر گاڑنا ان میں. دوسرا ایک یہ کہ وہ جب کسی کو بہت زیادہ عذاب دیتا تھا تو وہ میخوں والا عذاب دیتا تھا. ایسے ہاتھ جو ہے اس کے دیوار کے ساتھ رکھ کے اس میں کیلیں ٹھوک دی، پیر رکھ کے زمین پہ اس پہ کیلیں ٹھوک دی. پھر یہ ہوتا تھا کہ اس کو دیوار کے ساتھ کھڑا کر کے اس کی جسم کے اندر کیلیں ٹھوک دیا. اس طریقے سے اذیت دے کے وہ لوگوں کو مارتا تھا. تو اس وجہ سے بھی اس کو میخوں والا کہا جاتا تھا. اب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الذین طغوا فی البلاد، یہی لوگ تھے کہ جنہوں نے زمین کے اوپر جو ہے شہروں کے اندر جو ہے نا سرکشی کی تھی. اللہ تعالیٰ کے نظام جو تھا اس کو بھی چیلنج کیا، اور اس کے بعد انہوں نے ظلم بھی کیا. اب آپ یہ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے نا اس کو سب سے زیادہ ناپسند زمین کے اوپر فساد اور ظلم ہے.
کفر تو کرنے والا جو ہے کفر کرے گا، اس نے تو انکار کر دیا، لیکن اس کی پکڑ نہیں کر رہا اللہ تعالیٰ. لیکن ظلم کرنے والا جو ہے نا، اس کے لیے اللہ تعالیٰ جو ہے اس سے بڑا یعنی جلدی عذاب اس کا جو ہے اللہ کا اس سے بڑا قریب ہوتا ہے. الذین طغوا فی البلاد، اور یہی لوگ تھے جن کا اللہ تعالیٰ نے تذکرہ فرمایا نا، جنہوں نے زمین کے اوپر جو ہے سرکشی کر رکھی تھی. فاکثروا، پس اس میں سے کثیر تعداد جو تھی، فیہ الفساد، انہوں نے جو ہے بڑا فساد مچایا تھا. اب یہ تو یعنی ہے نا کہ انہوں نے ایک تو جب طاقت آ جاتی ہے آدمی کے پاس تو کسی کا مال چھین لیا، کسی کی بیٹی اٹھا کے لے گئے، کسی کا گھر چھین لیا، کسی کی زمین چھین لی، جو بھی چاہا انہوں نے جو پسند کیا اس سے چھین لیا. وہ طاقت تو یہی فساد ہے زمین کے اوپر. کسی کا حق مارنا یا کسی کے کام میں مداخلت کرنا، یہی فساد ہے نا بھائی. آپ کو ایک کام دیا ہوا ہے اور اس کے اندر میں مداخلت کروں تو یہیں پہ فساد ہوگا کہ بھائی ٹھیک ہے مجھے جب کام دیا ہوا تو میں کر رہا ہوں نا، تو آپ کیوں مداخلت کرتے ہو. دوسرا یہ کہ میں آپ کے اوپر کوئی ظلم کروں یا آپ میرے پہ کوئی ظلم کرو، میری کوئی چیز چھیننے کی کوشش کرو، تو یہی فساد ہوگا نا پھر اس کے اندر. تو اکثر فیہ الفساد، تو ان میں جو ہے اکثر لوگ جو تھے ایسے تھے کہ وہ جو زمین کے اوپر جو ہے مختلف قسم کے فساد کرتے ہیں. فصبا علیہم ربک فصوت عذاب، پس فصبا پھر پڑا علیہم ان کے اوپر ربوں کا تیرے رب کا سوتا عذاب، عذاب کا کوڑا. سوت کہتے ہیں اور اس کو کوڑے کو. اللہ تعالیٰ نے اس عذاب کا کوڑا جو ہے ان کے اوپر برسایا. اب عذاب کا کوڑا برسانے کے لیے اللہ تعالیٰ جو ہے نا اس کے پاس تو بہت ساری چیزیں ہیں نا، وہ تمام کائنات جو ہے نا اس کے اندر. اور پھر اللہ تعالیٰ قرآن کے اندر فرماتے ہیں کہ اللہ کے لشکروں کو کوئی نہیں جانتا مَا سوائے اس کے. ہوا جو ہے وہ بھی اس کا لشکر ہے، پانی جو ہے وہ بھی اس کا لشکر ہے. اور آپ نے دیکھا کہ ہوا سے بھی پوری بستی کو، پورے قبیلے کو تباہ کیا اس نے. پانی سے آپ نے دیکھا کہ فرعون کو تباہ کیا اس نے. اب وہ ابابیل جو ہے جانور جو ہے پرندے، اس سے جو ہے پورا ایک زبردست قسم کا لشکر جو ہاتھیوں سے یعنی سجا بنا آیا تھا اور بڑا طاقتور تھا، اس کو کیسا منٹ کے اندر جو ہے تباہ و برباد کر دیا اللہ تعالیٰ. تو اس کے یہ لشکر ہے نا سارے، اس کو تو کوئی نہیں جانتا. اور پھر اللہ تعالیٰ جو ہے نا ایک لمحے کے اندر، اب مثال کے طور پر ہم یہاں بیٹھے ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا چینٹیاں ہوتی ہیں، مکوڑے ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کی تعداد کو اتنا بڑھا دے کہ ہم بیٹھ نہیں سکتے اور ہم اس کو روک نہیں سکیں. وہ ہماری ناک میں گھس جائے، کان میں گھس جائے، ادھر گھس جائے نا، ہم کتنا روکیں گے بھائی؟ اگر ہزاروں کی تعداد میں وہ جا کے ہمارے جسم کے اوپر چڑھ جائیں تو ہم کتنوں کو روک سکتے ہیں؟ نہیں روک سکتے. وہ کان میں گھسے گا، ہمارے تو 2 ہی ہاتھ ہیں نا. تو اللہ تعالیٰ جو ہے اس کے لشکروں کو کوئی نہیں جانتا اس. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کے اوپر جو ہے اللہ کے عذاب کا کوڑا پڑا. ان ربک لبالمرصاد، بے شک تیرا رب جو ہے وہ گھات لگائے بیٹھا رہتا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ جو ہے انسان کو موقع دیتے رہتے ہیں کہ بھائی ٹھیک ہے جو تو مان جا، اب بھی مان جا، اب بھی باز آ جا. جیسے کہ میں نے کل بتایا تھا آپ کو اس سے پہلے نشست کے اندر کہ اللہ تعالیٰ جو ہے نا عذاب اس وقت دیتے ہیں جب حد سے تجاوز کر جائے. اور حد سے تجاوز کرنے کے اندر 2 ہی طریقے ہوتے ہیں، ایک تو نہ ماننا، پھر دوسرا اس کا مذاق بھی اڑانا. اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر فرمایا کہ ہماری آیات جو ہے ان کو ٹھٹا مت بناؤ. ہم کیسے ٹھٹا بناتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر کوئی آدمی اپنی بیوی کو طلاق دے دے تو پھر وہ اس سے اس وقت تک شادی نہیں کر سکتا کہ جب تک وہ کسی دوسرے آدمی سے شادی کر لے. پھر اس کے بعد اگر وہ طلاق دے دے یا وہ آدمی مر جائے تو وہ، اب یہ تو ایک نظام بنا دیا. لیکن یہاں پر جو ہے ہم مینیج کر لیتے ہیں. یہ اللہ کی آیات کا مذاق اڑانا ہے، یہ ٹھٹا ہے. اور یہ بالکل کھلا جو ہے وہ زنا ہے، کھلا زنا ہے بالکل. اور بہت سارے لوگ جو ہے نا، اور بڑی جو اپنی بڑی جو برگر فیملیز ہیں نا ان کے اندر تو اگر کوئی ایسا نہیں، وہ یہی تو یعنی اللہ کی آیات جو ہے نا ان کا ٹھٹا اڑا رہا ہے. اب جیسے مثال کے طور پر آج کے دور کے اندر جو ہے نا وہ اللہ کی آیت کا کہاں مذاق اڑا رہا ہے. جو اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ سود کے اوپر جو پابندی لگائی ہے اس کے اوپر جو ہے نا انسان کس طریقے سے، اب انہوں نے بینک کھول دیے، اسلامی بینک کھول دیے، اس کو مختلف طریقے سے گھما پھرا کے اس کو کسی طریقے سے بھی سود کو جائز کرنے کے لیے. اور یہ جتنے بھی فتوے دیے گئے ہیں، لیز کے اوپر گاڑیاں، کچھ نہیں ہے، یہ تو سود تھوڑی ہے، یہ تو فتویٰ ہے اس کا. پھر بینک، اسلامی بینک تو ہے ہی حرام، وہ تو ہے ہی سود. ہاں، انشورنس بھی حرام ہے، بالکل وہ بھی حرام ہے. کیونکہ انہوں نے دوسرا کوئی نکالا انشورنس کے علاوہ، ایک دوسرا جو
مقابل متقابل کچھ ایسا نہیں کچھ بھی نہیں، سب سود۔ سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ آپ یہ دیکھو کہ اس کا نظام کیسے چل رہا ہے، اس کا نظام کیسے چل رہا ہے، اس کے اندر لوگ کام کر رہے ہیں، اس میں عمارت بھی لی ہوئی ہے انہوں نے، اس کے اندر اخراجات ہو رہا ہیں، وہ اخراجات کہاں سے پورے ہو رہے ہیں؟ وہ اخراجات پورے کرنے کے لیے جو ہے نا، اب وہ جو پیسہ تم آپ وہاں پر جمع کراتے ہو وہ کہاں استعمال ہوتا ہے؟ دوسری یہ کہ جو آپ رقم جمع کراتے ہیں نا، وہ جس کو بھی دی جاتی ہے وہ سود پر ہی دی جاتی ہے نا، کہ بھائی یہ پیسے دیں گے۔ اب کسی سے یہ تو نہیں کہتے کہ بھائی ہم نے تجھے 1000 روپے دیے تو 1000 روپے ہی واپس دیو، نہیں، اس کے اوپر باقاعدہ جو ہے نا اس سے انٹرسٹ رکھا جاتا ہے۔ اور بہرحال یہ تو نظام جو ہے نا اس کے اندر انہوں نے تبدیلی کرنے کے لیے، لیکن سودی نظام جو ہے اس کو جب تبدیل کیا اللہ تعالیٰ نے، تو اس کے بعد قرآن کے اندر بالکل اس سے منسلک جہاں پر اللہ تعالیٰ نے سودی نظام کو ختم کیا ہے دوسرے سپارے کے اندر، وہیں سے جو ہے وہ شروع کیا ہے اس نظام کو جو ادھار دینے کا نظام ہے۔ قرآن کے اندر اللہ تعالیٰ نے جو ہے نا، آپ نے پڑھا ہوگا بہت جگہ کہ انفاق کہتے ہیں، اللہ کی راہ میں خرچ کرو، بھائی جہاد کے لیے پیسے خرچ کرو، کسی غریب آدمی کو جو ہے اس کی ضرورت پوری کرنے کے لیے خرچ کرو، کھانا کھلانے کے لیے خرچ کرو، یہ سب چیزیں ہیں نا اس کے اندر۔ پھر غلام آزاد کرو، بیمار جو ہے اس کو دو، جو سفر کے اندر ہے اس کے اوپر خرچ کرو، جو قیدی ہے اس کے اوپر خرچ کرو، ان سب کے اوپر خرچ کرنے کا جو ہے نا نظام اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ بھائی ان کے اوپر بھی خرچ کرو، ان پہ بھی خرچ کرو۔ لیکن پھر اللہ تعالیٰ ایک جگہ کہہ رہا ہے کہ قرض حسنہ دو مجھے، یہ بالکل الگ چیز ہے۔ اب آپ جو ہے نا وہ قرض حسنہ تو کسی کو دیا جاتا ہے نا، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے مجھے قرض حسنہ دو، تو آپ اللہ کو کیسے قرض حسنہ؟ کون ہے جو اللہ کے سامنے جائے؟ اللہ میں کہاں ہے جس کو ہم جا کے قرض حسنہ دے دیں؟ اور قرض حسنہ جو ہے وہ کیا ہوتا ہے کہ جس کے پاس کوئی ضرورت ہو، جائز ضرورت ہو اس کی، اور وہ پوری نہیں ہو رہی ہو، تو اس کو جو ہے جو رقم دی جائے وہ قرض حسنہ وہ یہ ہے کہ بھائی جب تیرے حالات بہتر ہو جائیں تو دے دیو، اور اگر نہ بہتر ہو سکے تو پھر یہ میری طرف سے معاف ہے، لیکن جب بھی تیرے حالات بہتر ہو جائیں تو مجھے واپس دے دیو، اور اگر نہیں دے سکے تو بھی مر گیا میں مر گیا تو پھر اس کے بعد یہ جگہ میں۔ تو اب اللہ تعالیٰ کی ذات تو ایسی ہے کہ اس کو تو کبھی یعنی انجام ہی نہیں، اس کو تو کبھی ختم نہیں ہونا، تو جو قرض حسنہ مانگ رہا ہے وہ تو ہمیشہ رہنے والی ذات ہے۔ پھر دوسری بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کیا غریب ہو گیا؟ کہ یہی آیت تھی جب یہ نازل ہوئی تو جو عرب کے لوگ تھے وہ کہتے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا اللہ جو ہے وہ تو غریب ہو گیا اور ہم امیر ہیں، ہم سے قرضہ مانگ رہا ہے اللہ تعالیٰ۔ اللہ تعالیٰ کیوں قرضہ مانگ رہا ہے؟ اللہ کو ضرورت نہیں ہے قرضے کی، بلکہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ اس آدمی کو جس کو ضرورت ہے اس کی ضرورت پوری کرنے کے لیے تو قرضہ دے۔ سود پہ کون دیتا تھا رقم؟ جس کے پاس مال ہوتا تھا۔ کون لیتا تھا؟ جس کے پاس مال نہیں ہوتا تھا۔ تو جس کے پاس مال ہے وہ ادھار دے مسلمانوں، اور وہ ایک وقت مقررہ کے لے کہ اس کے اوپر سود نہیں رکھے گا۔ اب اس کے درمیان میں نہ تو کوئی دفتر ہے، نہ تو کوئی یعنی اسٹیشنری ہے، نہ کوئی بلڈنگ ہے۔ آپ کے خاندان کے اندر اگر 4 5 آدمی 6 آدمی ہیں تو انہوں نے مل کے جو ہے آپس میں طے کر لیا، ایک آدھ آدمی جو ہے ڈیوٹی ہو گیا، اس نے کہا کہ بھائی میں حساب بنا دیا کروں گا تمہیں، اور وہ بھی لکھ کے دیا اللہ تعالیٰ نے کہ جس وقت لکھنے کی کہا جائے تو وہ لکھنے والا انکار نہ کرے، جیسا اللہ نے اسے سکھایا ویسا لکھے وہ، تو اس کو بھی پابند کیا لکھنے والے کو بھی، اور اس کے اوپر بھی اس نے کوئی اجرت نہیں لینی ہے، لازمی بات ہے، جس کو پابند کیا اللہ تعالیٰ نے کہ بھائی میں نے تو تجھے علم سکھایا تھا نا، لکھ ان کو لکھ کے دے ان کا، اس کو بھی پابند کیا کہ تو اس کے اوپر اجرت نہیں لئی۔ تو یہ سود کا نظام ختم کر کے اللہ تعالیٰ نے ایک نظام دیا، لیکن مسلمان یہ نظام بنانے کے لیے تیار نہیں ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ یورپ کے اندر جو ہے نا جتنے بھی یہ ممالک ہیں جہاں پر کافروں کے نا، اس کے اندر ایک نظام یہ رکھا ہوا ہے کہ جو بھی آدمی ہوتا ہے جس کو ملازمت نہیں ہوتی، جس کو کوئی کام نہیں ملتا، اس کو سرکاری طور پر جو ہے ایک معقول رقم دی جاتی اس کے خرچے کے لیے، اور نہیں مدد نہیں کی جاتی، باقاعدہ یہ حکومت کا کام ہے کہ جو آدمی بے روزگار ہوگا، امپلائمنٹ ایکسچینج بنا ہوا ہے، آدمی نے جا کے کہا کہ بھائی میں یہ کام جانتا ہوں اور میرے پاس روزگار نہیں ہے، اس نے ایک کارڈ بنا کے دیا، جب تک وہ آپ کو بلا کے روزگار نہیں دلا دے یا آپ اپنی جد و جہد سے روزگار حاصل نہیں کر لیں گے، جب تک گورنمنٹ کی طرف سے آپ کو زندگی گزارنے کے اخراجات ملیں گے۔ فرانس کے اندر، امریکہ کے اندر، برطانیہ کے اندر، فرانس کے اندر، جتنے بھی ممالک ہیں نا ان کے اندر سب کے اندر یہی ہے، جرمنی کے اندر، فرانس کے اندر ابھی ہمارے وابڈا کا جو ہے ایک ملازم تھا، اس کا بیٹا چلا گیا اور وہ اپنی بیوی کو بھی لے کے گیا، تو وہاں پر جب تک اسے ملازمت اب نہیں ملی، جب تک اس کو اس بات کی اجازت تھی کہ وہ کارڈ جاتا تھا، اور بڑے بڑے ڈپارٹمنٹل اسٹور بنے ہوئے اس مقصد کے،
وہاں جا کے وہ جتنی چیز اٹھانا چاہے، پابندی نہیں کہ بھائی تو 1 کلو چاول ہی لے گا، نہیں، 5 کلو لینا، 7 کلو لینا، 10 کلو لینا، جتنا تجھے لینا ہے اپنی ضرورت کے لیے کھانے پینے کی چیزیں اس اسٹور کے اندر سے لے لے، کوئی پیسہ نہیں ہے اس کا۔ وہ یہ بتا رہا کہ میں اگر ملازمت کرتا ہوں، اب ملازمت تو اس کو مل گئی، تو جو ملازمت کر رہا ہوں اس وقت میں اتنا خوشحال نہیں ہوں جتنا میں اس وقت خوشحال تھا جس وقت مجھے یہ دیا تھا۔ تو یہ کہاں تھا؟ یہ نظام کہاں کا ہے؟ یہ نظام تو مسلمانوں کا ہے، مسلمانوں نے بنایا تھا یہ نظام۔ ہاں، اب یہ نظام انہوں نے لے لیا، مسلمانوں کے یہاں کہیں پر بھی نہیں ہے۔ سعودی عرب کے اندر بھی یہ نظام نہیں ہے، تو دنیا کے اندر کہیں پہ بھی نہ اسلامی مملکت ہے اور نہ وہ نظام، اور ان لوگوں نے اس نظام کو لے لیا اور وہ اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ یہاں پر یہ ہوتا تھا کہ جو بھی آدمی جو ہے وہ ملازمت نہیں کر سکتا تھا، یا آپاج ہوتا تھا، یا محتاج ہوتا تھا، یا جو بچہ پیدا ہو جاتا تھا اس کا بھی وظیفہ مقرر کر دیا جاتا تھا باقاعدہ۔ حضرت عمر کے دور سے یہ ہوا تھا کہ جو بچہ پیدا ہو اس کا بھی وظیفہ مقرر کر دیا جائے، کیونکہ اس کو دودھ پلانے کے لیے اگر ماں کا دودھ نہیں آ رہا تو اخراجات ہوں گے نا، اس کو دودھ پلانے کے لیے کسی کو ہائر کرنا پڑے گا، تو اس کا بھی وظیفہ۔ تو یہاں پر جو ہے نا، ہاں یہاں پر جو ہے نا وہ مسلمانوں کی کیا صورت حال ہے۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں پر فرماتے ہیں قرآن کے اندر کہ اللہ کا ان کے اوپر عذاب آیا، اللہ کا کوڑا جو ہے اس کے اوپر پڑا، اس وجہ سے کہ انہوں نے جو ہے دنیا کے اندر فساد کیا۔ ابھی جو ہے دنیا کے اندر سب سے بڑا فساد مسلمان ہے، بے ایمانی جو کر رہا ہے، چوری بھی کر رہا ہے، لوگوں کو دھوکہ بھی دے رہا ہے، اور باپ بیٹے کا، بیٹا باپ کا، بہن بھائی کا کسی کا خیال نہیں ہے ماں سوائے دولت کے، پیسے کے۔ ایسا نہیں ہے کہ حکومت حکومت کا تو کام ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچنا اور اپنا اقتدار قائم رکھنا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان ربک لبالمرصاد، بے شک میرا رب جو ہے وہ ان کی گھات میں بیٹھا تھا۔ اب یہاں پر انسان کے رویے کو اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے، فَأَمَّا الْإِنسَانَ انسانو اذا ما ابتلاه ربه فاکرمہ ونعمہ۔ جب انسان جو ہے اللہ تعالیٰ اس کے اوپر نعمتیں نازل کرتے ہیں یا اس کو انعامات دیتے ہیں یا اس کو خوشحالی دیتے ہیں، تو وہ کیا کہتا ہے؟ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ، کہ میرا رب جو ہے وہ بڑا مہربان ہے، اس نے میرے پہ بڑا احسان کیا۔ اب یہ کس لیے ہو رہا ہے؟ اس لیے کہ اسے خوشحالی مل رہی ہے، اس کے رزق کے اندر اضافہ ہو رہا ہے۔ وَأَمَّا، اور اگر اذا ما ابتلاه، اور اس کو اگر مبتلا کر دیا جائے، اس کو آزمایا جائے، فقدر، اور اس کا مقرر کر دیا جائے، کم کر دیا جائے، علیہ، اس کے اوپر، رزق ہو، اس کے رزق کو، اور اگر اس کے رزق کو اس کے اوپر کم تنگ کر کے اور اس کو آزمایا جائے، تو فیقول، تو کہتا ہے ربی اہانن، کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے ذلیل کر دیا۔ اب ہوتا کیا ہے کہ اس وقت جو ہے صورتحال مسلمانوں کی یہ ہے کہ پورا سال کام کیا، اس کے بعد پوچھا نا کہ بھائی کیا صورتحال ہے کاروبار کی، کہہ رہا یار بڑا نقصان ہو رہا، بڑا نقصان ہو رہا۔ کہہ رہا اچھا کیسے نقصان ہو رہا ہے یار؟ تو کھا بھی رہا ہے، پی بھی رہا ہے، اور پیسے بھی ہے تیرے پاس ٹھیک ٹھاک ہے، تیری دکان بھی موجود ہے، سامان بھی موجود ہے، نقصان کیسے ہو رہا ہے؟ اس نے یہ اندازہ لگایا تھا کہ اس سال مجھے جو ہے وہ اتنے لاکھ روپے کا پرافٹ کمانا ہے، وہ جو ٹارگیٹ تھا اس کا پورا نہیں ہوا، تو وہ کہہ رہا نقصان ہوا۔ اب اس نے لگایا تھا اندازہ کہ میں نے 10 لاکھ روپے کمانے، اس کو ملا 4 لاکھ روپے، تو کہہ رہا نقصان ہو گیا 6 لاکھ روپے کا۔ 6 لاکھ روپے کا نقصان گن رہا ہے وہ، جبکہ اللہ نے اس کو 4 لاکھ روپے کا حلال رزق دیا ہے۔ تو یہ نقصان وہ ہے، وہ جو اس کو، ہاں اب انسان جو ہے نا اس کا رزق جو ہے اللہ تعالیٰ تھوڑی سی بھی اگر تنگی دیتا ہے نا تو پھر اس کے بعد وہ چیخنا چلانا شروع کر دیتا ہے کہ میں تو بڑا پریشان ہو گیا۔ جیسے ہماری صورتحال ابھی ہے، کوئی آدمی بھوکا نہیں مر رہا، روڈوں کے اوپر ابھی بھی جو ہے اتنا شادی حالوں کے باہر اتنا کھانا پڑا ہوتا ہے کہ اس سے 20 آدمی 25 آدمی 50 آدمی جو ہے اب سیر ہو کے کھا سکتے ہیں، وہ باہر پڑا ہوتا ہے ایسی۔ ہاں بڑی بڑی ہوٹلوں کے اندر چلے جاؤ آپ، آدھا کھاتے ہیں آدھا چھوڑ دیتے ہیں۔ کہیں پر کسی ہوٹل کے اندر آپ کو بیٹھنے کی جگہ نہیں ملے گی، کہیں گے غربت بہت ہے یار، کھانے کے لیے لوگوں کے پاس پیسہ نہیں ہے، لیکن وہ ہوٹلوں کے اوپر جو ہے وہ جا رہے ہیں، وہ پتہ نہیں کہاں سے فرشتے آتے ہیں کیا۔ لیکن یہ دونوں کا نظام بتانے کے بعد اللہ تعالیٰ نے انسان کی دونوں جو ہے صورتحال بتانے کے بعد بتایا ہے کہ اس کی اصل وجہ کیا ہے۔ کلا، ہرگز ایسا نہیں ہے کہ ہم کسی کے اوپر ظلم نہیں کرتے، ہم کسی کے اوپر تکلیف نہیں دیتے زبردستی کی، بلکہ اس کی وجہ سے یہ ہے لا تکرہون یتیم، کہ اس نے یتیم جو تھا نا ان کا، جب اسے خوشحالی دی نا ہم نے، تو اس نے یتیم کو کبھی جو ہے نا اس کی تقریب نہیں کی،
اس کے اوپر پیسے خرچ نہیں کیے. ولا تحاضون علی طعام المسکین، اور نہ ہی اس نے اپنے دل کو، اپنے آپ کو راغب کیا اس کی طرف کہ وہ مسکینوں کو کھانا کھلائے. نہ تو یتیم کے اوپر خرچ کیا، نہ مسکین کے اوپر خرچ کیا. جب مال تھا تو بڑا جو ہے نا وہ خوش. اور پھر آگے اس کے رویے کو بتا رہا ہے وَتَأْكُلُونَ التُّرَاثَ أَكْلًا لَمًّا، وراثت کا مال جو ہے وہ سارا کا سارا سمیٹ کے تو کھا جاتا ہے. وَتَأْكُلُونَ، اور کھا جاتا ہے، تُرَاثَ وراثت کا مال، أَكْلًا لَمًّا سارا کا سارا جمع کر کے، کسی کو نہیں دیتا ہے، نہ چھوٹے کو دیتا ہے نہ بڑے کو دیتا ہے، سارا مال جو ہے وہ جمع کر کے کھا جاتا ہے. وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا، اور مال کی محبت تیرے دل کے اندر اتنی سخت ہے کہ اس کے آگے کسی کی محبت نہیں رکتی. تو جب ہم نے تجھے فراوانی سے مال دیا تھا تو تو نے کیا کیا کہ اس کو جمع کیا، خوب خوش ہو رہا ہے، جمع کر کے خوب خوش ہو رہا ہے، اس کے اوپر خرچ نہیں کیا. پھر کیا ہوا؟ اللہ تعالیٰ نے ایسی بیماری دے دی اسے کہ اس کے اندر پانی کی طرح سے پیسہ خرچ ہوا. کاروبار اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر نقصان دے دیا. اور پھر اس کے بعد جو ہے نا جب وہ نیچے آیا تو پھر جو ہے رونا شروع کر دیا اس نے. جب اچھا یعنی حال تھا، جب تجھے فراوانی تھی رزق کے اندر، تو نے کون سا اللہ کی راہ میں خرچ کیا تھا؟ اگر اس وقت تو خرچ کرتا تو پھر تیری اسٹیبلٹی رہتی. جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا دنیا کے اندر 10 گنا دینے کا، تو اس کے اوپر یقین نہیں ہے نا. اگر آپ کے پاس یقین ہو اس بات کا کہ ہاں اللہ تعالیٰ دنیا کے اندر 10 گنا دے گا، آخرت کے اندر تو چلو ٹھیک ہے جب جائیں گے جب ملے گا، اس بات کا یقین ہے ہمیں. لیکن دنیا کے اندر بھی تو دے رہا ہے نا 10 گنا، تو اس کا تو یقین نہیں. بینک والے اگر وہ 7% دے رہا تو اس کے پاس تو یہ جمع کرا رہا ہے، لیکن اللہ کے پاس جمع کرانے کے لیے تیار نہیں ہے، اس کے اوپر خرچ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. یہاں پر جو ہے اللہ تعالیٰ پھر فرما رہے ہیں کلا، ہرگز ایسا نہیں ہے کہ یہ جو ہے یہ سمجھ رہا ہے نا کہ بھائی کچھ نہیں ہوگا، ہم جو جس طریقے سے بھی مال جمع کرتے رہیں گے اور خوب مزے کرتے رہیں گے، عیاشی کرتے رہیں گے، ایسا نہیں ہوگا، آئندہ کچھ نہیں ہوگا، نہ ہمارے سے حساب ہوگا، نہ ہمیں اٹھایا جائے گا. کلا، ہرگز ایسا نہیں ہے. اذا دکت الارض دکن دکم، جب زمین ریزہ ریزہ کر دی جائے گی، بالکل توڑ دی جائے گی. وجاء ربک ملک صفا صفا، اور تیرا رب جو ہے وہ تشریف لائے گا، تیرا رب جو ہے جلوہ افروز ہوگا، اور ملائکہ جو ہیں صف در صف کا کھڑے ہوں گے. تو اس کے لیے یہ آتا ہے نا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے آخرت میں، اس کا قرآن کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کا عرش جو ہے اللہ تعالیٰ کا 8 فرشتے لے کے اتریں گے زمین کے اوپر، اور پھر اس کے بعد فرشتے جو ہے اس عرش کے ساتھ صف بندی کریں گے، اور انسان اس کے سامنے صف بندی کریں گے. وجاء ربک ملک صفا صفا وجیء یومئذ بجہنم، اس دن جو ہے جہنم جو ہے اس کو لا کے سامنے کر دیا جائے گا کہ دیکھ بھئی یہ جہنم ہے. یومئذ یتذکر الانسان وانى له الذکریٰ، اس دن تو جب اس کو جہنم کو آدمی دیکھے گا نا اپنے سامنے، اور روز محشر کو بھی دیکھے گا، اور اللہ تعالیٰ کے فرشتے جو ہیں وہ سب در سب کھڑے ہوں گے، اس وقت تو پھر کوئی یہ نہیں کہے گا کہ مجھے یقین نہیں. آج تو کہہ رہا نا، اس وقت تو کوئی یہ نہیں کہے گا کہ مجھے کیسے اٹھایا جائے گا بھائی، اور کیسے قیامت قائم ہوگی، یار کچھ نہیں ہے یار، یہ تو سب ایسی ڈرامے بازی ہے، یہ تو صدیوں سے چل رہا ہے معاملہ اور صدیوں تک چلے گا. تو اس وقت جب واقع ہو جائے گی یہ چیز، جیسے سورہ واقعہ کے اندر فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ جب قیامت واقع ہو جائے گی تو پھر اس وقت کوئی انکار کرنے والا موجود نہیں ہوگا کہ نہیں بھائی میں نہیں مانتا اس. آج تو انکار کر رہے ہیں یہ لوگ، ہاں اس وقت تو سامنے دیکھ رہا ہوں گا نا. تو جب جہنم کو دیکھے گا تو پھر جو جہنم کے متعلق کہا جاتا، آج بھی اگر کسی سے کہو نا کہ بھائی دیوانے جہنم میں آگ کی ہوں گی، فرش آگ کا ہوگا، چھت آگ کی ہوگی، تو وہ یقین نہیں کرتا ہے. کیسے یار، وہ یقین اس کے اوپر نہیں کرتا ہے قرآن کے اوپر، لیکن وہ اس کے اوپر یقین کر لیتا ہے کہ سمندر کے نیچے آتش فشاں ہیں. سمندر کے نیچے آگ کیسے جل رہی ہے؟ آگ کا تو ہم نے جو ہے وہ جب تعلیم شروع کی تھی جب ہی بتا دیا تھا کہ آکسیجن ملے گی تو آگ جلے گی، اور آکسیجن نہیں ملے گی تو آگ نہیں جلے گی. سمندر کے نیچے آکسیجن کون پہنچا رہا اسے جو آگ جل رہی ہے، اور ایسی زبردست آگ کہ جس کا تصور نہیں کر سکتے آپ، اور اتنی طاقتور آگ کہ جب وہ پھٹ کے زمین کو پھاڑ کے نکلتی ہے تو یعنی آپ جیسے ہی اگر پانی ڈالو گے آگ کے اوپر تو کتنی آگ ہو، وہ تو زور ٹوٹ جائے گا آگ کا. لیکن اس آگ کو دیکھو آپ جو آتش فشاں کی ہے کہ وہ سمندر کی یعنی تہہ کو پھاڑ کے اور نکل رہی ہے اور اوپر سطح تک آ رہی ہے. کیسے آ گئی وہ آگ؟ پانی کے اندر سے گزر کے آگ کیسے آ رہی ہے اوپر تک؟ آتش فشاں جب پھٹتے ہیں نا
تو یہ نہیں کہ بھائی پھٹ گیا تو نیچے ہی، اچھا جیسے ہی سوراخ ہوا تو سارا پانی سمندر کا اندر چلا جانا چاہیے نا، وہ تو آگ بجھ جانی چاہیے، لیکن آتش فشاں نہیں بجھا ہے، اس کے اندر سے آگ نکل کے پریشر سے اور اوپر تک آ رہی ہے۔ فاصلہ کتنا ہے؟ 1.5 کلومیٹر سمندر کی سطح کا اور پیندے کا تہ کا 1.5 کلومیٹر ہے، 1.5 کلومیٹر آگ پانی کے اندر سے نکل کے اوپر آ رہی ہے۔ یہ ساری نظام دیکھنے کے بعد بھی تجھے یقین نہیں آ رہا؟ نہیں، پھر بھی یقین نہیں آ رہا تجھے؟ ہاں، یہ نظام جو اللہ تعالیٰ دکھا رہا ہے کہ بھائی پانی کے اندر سے 1.5 کلومیٹر آگ آئی ہے اور اس کو بجھایا نہیں کسی نے، اور نہ نیچے کا آتش فشاں جو ہے اس کے اندر سارا پانی سمندر کا چلا گیا اور آگ کو بجھا دیا، ایسا بھی نہیں ہوا۔ تو یہ نظام جس کے اوپر، اور پھر جیسے اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر فرمایا کہ ہم نے 2 دریا بہائے، ایک کڑوے پانی اور ایک میٹھا پانی، اور یہ دنیا کے اندر دیکھتے ہیں لوگ جا کے، وہ دونوں برابر برابر بہ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اس کے اندر پردہ ہے اور مجال نہیں ہے اس کی جو ایک دوسرے سے مل جائیں، وہ ان کے اندر طاقت نہیں ہے کہ وہ ایک دوسرے سے مل جائیں۔ تو اسی طریقے سے جب اللہ تعالیٰ یہاں پر فرما رہے ہیں کہ جب جہنم کو سامنے کر دیا جائے گا نا تو پھر کوئی انکار کرنے والا نہیں ہوگا، ہر آدمی جو ہے وہ تسلیم کر لے گا، لیکن اس کو اس وقت جو ہے وہ یقین لانے سے، ایمان لانے سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ جیسے سورہ حامیم سجدہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْفَتْحُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، کہ وہ دن کون سا آئے گا؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس دن کسی کو ایمان لانے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ آخرت کا دن جو ہے نا، جس دن فیصلے کا دن آئے گا، اس دن جو ہے کسی کو ایمان لانے کا فائدہ نہیں ہوگا۔ اور یہاں پر بھی یہی ہے کہ اس دن جو ہے اگر وہ نصیحت حاصل کر لے گا، اگر وہ یہ کہے گا کہ ہاں مجھے ایمان ہے، تو پھر اس کے بعد تو کوئی فائدہ نہیں ہوگا جہنم کو دیکھنے کے بعد۔ وَأَنَّ لَهُ الذِّكْرَىٰ، تو اس وقت اس کو ایمان لانا یا اس کو نصیحت حاصل کرنا کوئی فائدہ نہیں لے گا۔ پھر وہ کیا کہے گا؟ یقول، وہ کہے گا یا لیتنی، اے کاش، قدمت لحیاتی، کاش میں نے اس زندگی کے اندر اپنی آخرت کی زندگی کے لیے کچھ دنیا سے بھیجا ہوتا۔ دنیا کے اندر تو میں سارا سمیٹ کے لوگوں کا بھی کھاتا رہا اور اپنا بھی۔ اور یہ دیکھو آپ انسان کی یعنی وحشت انسان کے اوپر اس طریقے سے سوار ہے، شیطان اس طریقے سے سوار ہے کہ کھلی آنکھوں سے اس کو دیکھنے کے باوجود جو ہے نا وہ نصیحت حاصل نہیں ہو رہی۔ کس قدر لوگ کروڑ پتی ارب پتی لوگ جو ہے وہ جب دنیا سے جاتے ہیں اور ایک غریب آدمی جاتا ہے، تو پھر کون آدمی ایسا ہے کہ جو پیسہ لے کے گیا، اور کون آدمی ہے جس کو پیسے کو جو اس نے جمع کیا تھا اس کو تحفظ دے کے گیا؟ اس کو تحفظ بھی نہیں دے سکا وہ۔ یہ تو ایک الگ چیز ہے، لیکن جو مال اس نے جمع کیا تھا نا اس کے تو کام نہیں آیا، لیکن اصل میں وہ کام جو ہے نہیں، اس کی اولاد کے بھی کام نہیں آیا۔ اس لیے کہ مثال کے طور پر میں ہوں، میرے پاس بہت ساری دولت ہے، آپ کو پتہ ہے نا کہ آج کل جو ہے نا وہ کسی کے نام سے دوسرے کے نام سے رکھتے ہیں دولت، تاکہ وہ بلیک منی کر کے۔ ہاں، میرے سامنے بہت ساری شہادتیں ایسی ہیں کہ جس کے اندر اس نے جو ہے وہ کسی دوسرے کے نام کرا دیا، مکان خرید لیا، پلاٹ خرید لیا، یہ خرید لیا، وہ خرید لیا، کاغذات اس کے نام کرا دیے، مر گیا۔ اب جس کے نام کرائے تھے اس نے تو نہیں دینا، سوال ہی نہیں دینا، اس نے کبھی بھی نہیں دینا۔ تو اس کے مال جو اس نے کمایا تھا اس کی حفاظت کرنے والا بھی کوئی نہیں۔ وہ انکم ٹیکس سے بچنے کے لیے یا حکومت کے جو ہے وہ ادارے بنے ہوئے ہیں، ایجنسیاں بنی ہوئی ہیں، ان سے بچنے کے لیے، رشوت لیے تو اس کو بچانے کے لیے، چھپانے کے لیے یہ سارے انتظام کیے جاتے ہیں۔ تو سرکاری افسروں کا بھی یہی حال ہے۔ اللہ اکبر۔ تو یہاں پر وہ کہے گا کہ کاش میں نے اس دنیا کے لیے اپنے پاس جو آخرت کے لیے جو ہے کچھ مال بھیجا ہوتا۔ فَيَوْمَئِذٍ لَا يُعَذِّبُ عَذَابَهُ أَحَدٌ، پھر اس دن کیا ہوگا کہ اس دن لا يعذب عذابہ احد، ایسا عذاب دے گا اللہ تعالیٰ کہ ایسا عذاب کبھی کسی نے نہیں دیا ہوگا۔ یہاں پر بھی آپ نے دیکھا کہ بہت سارے لوگ جو ہے نا ان کے اوپر جب تشدد کرتے ہیں طاقتور لوگ، تو کیا ہوتا ہے، تھوڑی دیر میں تشدد جو ہے مر جاتا ہوا، پھر اس کے بعد اس کے اوپر ڈنڈے برساتے رہو، آپ اس کو آگ لگاتے رہو، کچھ بھی کرتے رہو، اس کو ایسا تو ختم۔ وہ اس وقت تک ہی چیختا ہے کہ جب تک اس کے اندر زندگی ہوتی ہے، جب مر جاتا ہے تو پھر اس کے بعد تو وہ بھی نہیں کہ وہی یہ نہیں پوچھتا کہ بھائی کیوں مار رہا ہے، ختم ہو گیا۔ لیکن وہاں پر جو عذاب ہے وہ ایسا ہے کہ اس کے اندر مرے گا نہیں وہ،
سب سے بڑی تکلیف دہ بات یہ ہے کہ وہ عذاب مسلسل اس کے اوپر آتا رہے گا، لیکن وہ مرے گا نہیں، چیختا رہے گا، چلاتا بھی رہے گا، عذاب کو برداشت بھی کرتا رہے گا، جلتا بھی رہے گا، لیکن اس کے باوجود موت نہیں آئے گی۔ فَيَوْمَئِذٍ لَا يُعَذِّبُ عَذَابَهُ أَحَدٌ، تو اس دن جو ہے ایسا عذاب دیں گے اللہ تعالیٰ کہ جو عذاب لا يعذب، کسی نے ایسا عذاب نہیں دیا ہوگا، ولا يوثق واثقه احد، اور ایسی پکڑ کریں گے اللہ تعالیٰ کہ کسی نے ایسی پکڑ نہیں کی ہوگی۔ دنیا کے اندر جو ہے نا وہ یہ ہوتا ہے کہ صاحب اس کو کتنا ہی بڑا مجرم ہو اس کو جو ہے پکڑ لیا جاتا ہے، پھر اس کے بعد اس کو جیل میں بند کیا جاتا ہے، پھر اس کے بعد اس کے وکیل آ جاتے ہیں، اگر طاقتور آدمی ہوتا ہے تو ایک عدالت کے اندر چلا جاتا ہے، وہاں سے اس کو ریلیف مل جاتا ہے، نہیں ہوتا تو دوسری عدالت میں چلا جاتا ہے، وہاں سے ریلیف مل جاتا ہے۔ کچھ بڑے بڑے وکیل کر لیتا ہے، سرکاری طور پر وکیل جو ہیں بڑے کمزور ہوتے ہیں، وہ جو بڑا وکیل ہوتا ہے اس سے جج بھی ڈرتا ہے، سرکاری وکیل بھی ڈرتا ہے، اس کا فیصلہ کر دیتے ہیں، تو بہت سارے راستے نکال لیتے ہیں بچنے کے لیے۔ لیکن یہاں پر جو اللہ کی پکڑ ہوگی اس کے اندر نہ تو کسی وکیل کی ضرورت ہوگی، نہ کسی عدالت کی ضرورت ہوگی، نہ کوئی ایسا ہوگا کہ جو آ کے اس پکڑ سے نکلوا دے۔ بہت سارے لوگ جو ہیں انہوں نے کرائم کیا، پھر اس کے بعد کوئی طاقتور آدمی تھا نا، اس نے اپنے گھر میں تحفظ دے دیا اس کو کہ بھائی ادھر پولیس نہیں آ سکتی، وہاں رہ رہا، خوب عیاشی کر رہا، خوب مزے کر رہا ہے، وہاں پر کوئی ایسا نہیں ہوگا کہ اس کو پکڑا جانے والا جو ہے اس کو کوئی چھڑانے والا۔ یا یہ تو اب یہاں پر یہ آخری جو ہے نا مرحلہ آ گیا، اللہ تعالیٰ نے جہاں پر عذاب کی بات کی ہے وہاں پر ثواب کی بھی بات کی ہے، اور جہاں پر تکلیف کی بات کی ہے وہاں راحت کی بھی بات کی ہے۔ تو یہاں یہ آیت جو ہے نا آخری کی، میں کہتا ہوں کہ جو لوگ اس آیت کے اندر شامل ہو گئے، جو لوگ اس انعام کے اندر شامل ہو گئے، وہ اس دنیا کے بہترین قسم کے لوگ ہیں۔ اگر کسی آدمی کو، اگر مجھے یہ کہا جائے کہ تمہیں پوری دنیا کی حکومت دیتے ہیں، تمہیں اس آیت کے بجائے اوپر والی آیت کے اندر رکھ دیتے ہیں، اور اگر تمہیں ہفتے کے اندر ایک دن کھانا ملے گا، باقی 5 دن جو ہے تمہیں بھوکا رہنا ہوگا، اس والی آیت کے اندر شامل کر دیتے ہیں، تو کون سی آیت میں جانا پسند کریں گے؟ نیچے والی۔ یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے نفس مطمئنہ، ارجی، واپس پھر کے آ جا، الی ربکی، اپنے رب کی طرف، راضیت، تو راضی ہوا، یعنی آپ یہ دیکھو اللہ کی قدرت کتنا زبردست نظام ہے کہ وہ کہہ رہا پہلے تجھے کہ تو راضی ہوا اللہ سے اور وہ تیرے سے راضی ہوا، یعنی اللہ تعالیٰ نے پہلے یہ نہیں لکھا اس میں کہ میں تیرے سے راضی ہوا اور پھر تو میرے سے، نہیں، تو میرے سے راضی ہوا اور میں تیرے سے راضی ہوا، یعنی انسان کو آگے رکھا اللہ تعالیٰ نے، اس کی جو رضا کو جو ہے نا آگے رکھا ہے، اور پھر اپنی رضا کو پیچھے رکھا ہے کہ تو میرے سے راضی ہو گیا، میں تیرے سے راضی ہوا اور تو میرے سے راضی ہوا، فادخلی فی عبادی، پس داخل ہو جا میرے جنت، میرے لوگوں کے اندر، ان لوگوں کے اندر، وادخلی جنتی، اور جنت کے اندر داخل ہو جا۔ اور یہ آیت جو ہے اس کے لیے یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جس وقت نیک انسان جو ہے اس کی روح کو جب قبض کیا جاتا ہے تو اس کو وہ مقام دکھایا جاتا ہے جس مقام پہ اس کو رکھا جائے گا، اور جنت کے اندر جو نعمتیں اس کو دی جائیں گی وہ دکھائی جاتی ہیں اس کو، اور پھر اس سے یہ کہا جاتا ہے کہ یہ آیت پڑھ کے یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی ربکی، تو واپس آ جائے، اور وہ یعنی وہ جو ہے وہ نعمتوں کو دیکھ کے جو ہے نا وہ ایسے آتی ہے روح اس کی کہ جیسے بچہ جو ہے نا اپنی ماں کو دیکھ کے بھاگتا ہے، اس کی طرف اچھلتا ہے، اسی طریقے سے اس کی روح آسانی سے جو ہے نا اس کی طرف نکل کے آ جائے گی، اور وہ اس کو روح کو لے کے چلے جائیں گے۔ اور یہی آخرت کے اندر بھی ہوگا کہ جب میدان کے اندر سارے کے سارے جمع ہوں گے تو ان لوگوں سے کہا جائے گا کہ جو اللہ کے برگزیدہ ہیں کہ آ جاؤ، اے لوگوں تم آ جاؤ اللہ کے راستے میں، اس طرف آ جاؤ، اللہ کے بندوں کے اندر شامل ہو جاؤ اور اس کی جنت میں داخل ہو جاؤ۔ اور وہ جو 50,000 سال کے لیے دنیا کے اندر جنت بنے گی اسی وقت اس کے اندر داخل کر دیا جائے گا، ان کو تو 1 منٹ بھی اس میدان کے اندر نہیں رکھا جائے گا، کیونکہ جیسے اٹھو گے نا ویسے بھوک ہوگی۔ جب بھی آدمی اٹھتا ہے سو کے تو اس کا معدہ خالی ہوتا ہے، اس کو بھوک لگی ہوئی ہوتی ہے، پیاس لگی ہوئی ہوتی ہے۔ میدان کے حشر کے اندر 50,000 سال کھڑا ہونا بھوکا پیاسا کیسے کر لو گے بھائی، کیسے کھڑے ہو لوگے؟ اس کھڑے ہونے سے بچنے کے لیے دنیا کے اندر کچھ مشقت کرنی پڑے گی، اتنا آسان نہیں ہے۔ اور کوئی بھی چیز حاصل کرنے کے لیے آپ نے دنیا کے اندر بھی دیکھا کہ کوئی چیز اگر آپ حاصل کرنے کی خواہش ہوتی ہے آپ کے دل کے اندر تو آپ بیٹھے بیٹھے وہ حاصل نہیں کر لیتے، اس کے لیے آپ کو مشقت کرنی پڑتی ہے، آپ کو محنت کرنی پڑتی ہے، آپ کو اس ٹارگیٹ کو حاصل کرنے کے لیے۔ اگر کوئی بچہ یہ کہتا ہے کہ بھائی میری خواہش ہے کہ میں ڈاکٹر بنوں، تو گھر میں بیٹھا بیٹھا ڈاکٹر نہیں بنے گا،
सोते सोते डॉक्टर नहीं बनेगा, उसे 12 घंटे तक पढ़ना पड़ेगा किताबों को, अपने दोस्तों को छोड़ना पड़ेगा, शादी ब्याह को छोड़ना पड़ेगा, घूमने फिरने को छोड़ना पड़ेगा, अपनी नींद को ख़राब करना पड़ेगा, फिर जाके कहीं डॉक्टर बनेगा। ऐसा नहीं है। तो उस जन्नत को हासिल करने के लिए यहाँ पर एक छोटा सा मकान बनाने की अगर आप कोशिश करेंगे तो सारी ज़िंदगी का सरमाया लग जाएगा आपका, और फिर भी उसके बावजूद उसके अंदर कोई ना कोई कमी रह जाएगी। और अगर नहीं रहेगी तो वो साल भर बाद मालूम हुआ कोई बटन ख़राब हो गया, कोई पानी का नल ख़राब हो गया, कोई बिजली का ख़राब हो गया, कुछ ये पंखा ख़राब हो गया, खिड़की ख़राब हो गई, दरवाज़ा ख़राब हो गया। और वहाँ एक ऐसा मकान कि जिसके अंदर जो तू चाहेगा, जो चीज़ तू चाहेगा कि मेरे मकान में ये हो वो भी होगी, और जो चीज़ नहीं चाहेगा कि ये नहीं हो वो नहीं होगी। और ना कभी उसको रंग कराने की ज़रूरत पड़ेगी, ना उसको मरम्मत कराने की ज़रूरत पड़ेगी, ना उसका टैक्स देना होगा, ना उसको जो है कोई तेरे से छीनेगा। कुरान के अंदर तो ये भी बताया ना कि वो लोग के जो जन्नती होंगे, नेक लोग होंगे, उनको जब जन्नत में दाखिल कर दिया जाएगा तो वहाँ से निकाला नहीं जाएगा उनको, फिर वो हमेशा वहाँ पर रहेंगे। और जब आदमी कोई ऐसा जो उसकी पसंदीदा काम हो, जो पसंदीदा चीज़ें उसकी, तो जब उसको वो हासिल होती है ना तो वक्त का तयन ख़त्म हो जाता है। जब शादी होती है तो फिर रात कितनी छोटी सी लगती है, पता ही नहीं चलता है कि आज भाई सुबह भी हो गई, मौलवी ने जल्दी तो अज़ान नहीं दी कहीं। लेकिन अगर किसी की टांग टूट जाए, किसी को कोई तकलीफ़ हो, तो उसकी रात कैसी होती है? उसकी रात ऐसी होती है जैसे 50,000 साल की रात है, और उसकी रात ऐसी होती है जैसे 5 घंटे की रात नहीं है, 2 घंटे की रात नहीं है। तो इसी तरीके से मैदान हशर जो है ना 50,000 साल का उनके लिए होगा कि जो गुनाहगार हैं, जिन्होंने दुनिया के अंदर मशक्क़त नहीं की आखिरत के लिए। तो इसके लिए बड़ी मशक्क़त की ज़रूरत है। और जब तक आप कुरान की तरफ राग़िब नहीं होंगे, जब तक आप इसको नहीं पढ़ेंगे, जब तक आप इसको नहीं समझेंगे, जब तक आप इसके ऊपर अमल नहीं करेंगे, ना दुनिया के अंदर सुरखरू हो सकेंगे जैसे अगर आपने इसके ऊपर। और ये ज़रूरी नहीं है कि हर आदमी जो है अलीफ लाम मीम से वन्नास तक का जो है वो माहिर हो जाए, हर चीज़ को समझना है, ऐसा नहीं हो सकता। कोई आदमी ऐसा है ही नहीं कि जो हर चीज़ के ऊपर, जितना इल्म अल्लाह ताला ने दिया, जितनी तुझे तौफीक दी, उतनी चीज़ तूने हासिल कर ली। और फिर जब एग्ज़ामिनर के सामने गया तो उसके पर्चे के अंदर कुछ तो लिखा हुआ था ना, जो लिखा हुआ था उसने ये कहा कि हाँ इसने मैं, और वो उसको उससे कोई चीज़ पोशीदा नहीं है, वो तो हर चीज़ को जानता है कि तूने कितनी मेहनत की है, कितनी ख्वाहिश थी तेरी, उसी हिसाब से फिर तुझे इनाम भी मिल जाएगा। तो अल्लाह ताला जो है हमें कुरान को पढ़ने, समझने और इसके ऊपर अमल करने की तौफीक अता फरमाए, और इस कुरान के साथ हमारा वास्ता ऐसा हो कि जैसा एक मोहब्बत करने वाले का दूसरे मोहब्बत करने वाले से होता है, एक संजीदा दोस्त का संजीदा दोस्त से होता है। और अल्लाह ताला हमें इस कुरान का ऐसा यानी पाबंद बना दे कि जैसा एक बच्चा जो है वो जब रस्सी लेके चलता है तो एक ताकतवर जानवर जो है उसके पीछे उससे फरमाबरदारी कर रहा होता है, तो हम भी इस कुरान की ऐसी फरमाबरदारी कर रहा हूँ कि उसके हर हुक्म की तामील कर रहा हूँ, हर हुक्म के ऊपर जो है इसके फबेहा कह रहे हूँ और उसके साथ साथ चल रहा हूँ। सुबहान रब्बिक रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।